السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 128واں نمبر ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ کے متعلق۔ ضحاک بن مزاحم، ان کا مکمل نام ہے ضحاک بن مزاحم بلخی الہلالی۔ بلخی نسبت ہے بلخ نامی گاؤں کی طرف، جو خراسان کا ایک گاؤں ہے۔ ہلالی، یہ آپ کی نسبت ہے ہلال بن عامر بن صعصعہ کی طرف۔ ان کی دو کنیتیں بتائی جاتی ہیں، ایک ابو محمد اور دوسری کنیت ابو القاسم۔ ضحاک رحمہ اللہ کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہے۔ عام طور پر 9 مہینے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن آپ 2 سال تک پیٹ میں رہے تھے۔ 2 سال کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دانت ظاہر ہو چکے تھے۔ آپ کے متعلق زیادہ اخبار یا تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ آپ ایک مرتبہ رہ گئے تھے، وہاں سعید بن جبیر سے تفسیر کا علم حاصل کیا، اور روایت آپ جو کیے ہیں مختلف صحابہ سے کیے ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں، زید بن ارقم سے روایت کیے ہیں۔ لیکن ضحاک بن مزاحم کے متعلق محدثین کے پاس یہ بات بہت زیادہ چلتی ہے کہ وہ ابن عباس سے ملاقات کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ آپ تابعین کی ایک بڑی جماعت سے ملاقات کیے ہیں، لیکن ابن عباس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ ابن عباس سے ملے ہیں تو وہ وہم میں مبتلا ہے۔ یہ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن میسرہ، میں ان سے روایت کرتا ہوں، عبد الملک بن میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ضحاک سے پوچھا کہ کیا آپ ابن عباس سے سنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ ابن عباس سے جو روایت کرتے ہیں وہ آپ کس سے سنے ہیں؟ تو کہا کہ میں داؤد سے ان روایتوں کو لیا ہوں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضحاک کی روایتیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا جن سے بھی صحابہ میں سے جن سے بھی آپ روایت کیے ہیں وہ سب محل نظر ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ بھی اسی طرف مائل ہیں کہ آپ ابن عباس سے نہیں ملے ہیں، نہ ہی ان سے سنے ہیں۔ باقی تابعین میں سے آپ جن سے سنے ہیں اور جن سے آپ روایت کیے ہیں ان میں اسود بن یزید نخعی، سعید بن جبیر، طاؤس، عبد الرحمن ابن عوسجہ، عطا، ابو الاحوص، نزال بن صبرہ، یہ تمام تابعین ہیں جن سے آپ روایت کیے ہیں یا جن سے آپ سنے ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والے کون ہیں یا آپ کے تلامذہ کون ہیں؟ اگر ان کی لسٹ ہم نکالیں تو ان میں جویبر ابن سعید ابو القاسم بصری، ابو حارث عبید بن سلیمان باہلی، عمارہ بن ابو حفصہ یا عمارہ بن ابو حفصہ، ابو سعد مقاتل، علی بن حکیم یا علی بن حکم، ابو روق عطیہ بن حارث حمزانی، ابو جناب الکلبی، نحشل ابن سعید، عمر ابن رماح، عبد العزیز ابن ابی داؤد، قرہ بن خالد، ابو الاسود نصیر، یحییٰ ابن عبد الرحمن، ابو بسطام، حسن بصری، حکیم بن دیلم، ابو عیسیٰ سلیمان بن کیسان،
یہ تمام آپ سے روایت کرنے والے ہیں اور آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے عقیدے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ صاف اور صحیح عقیدہ رکھنے والے تھے، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ رکھتے تھے، اہل قرآن میں سے تھے، یعنی قرآن کی خدمت میں، تعلیم میں، تعلم میں اپنی زندگی کو صرف کرنے والوں میں سے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل قرآن میں سے یعنی جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان میں سے ہے، نہیں، بلکہ اہل قرآن اس لیے کہا گیا کہ آپ اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیم میں، تعلم میں گزار دیے تھے، اور آپ کی تفسیر میں، آپ کے جو اقوال ہیں تفسیر میں، ان اقوال کو پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تفسیر میں کہیں بھی جو ہے کوئی شک کرنے والی بات یا جو ہے تنقید کرنے والی بات کہیں پر موجود ہو۔ خاص کر آیات صفات میں جو آپ تفسیر کرتے ہیں تو تاویل، تمثیل، تکییف یا تعطیل کے بغیر آپ تفسیر کرتے ہیں۔ آپ کے متعلق علماء کے اقوال کیا ہیں؟ ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو اپنی کتاب ثقات میں شامل کیے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم رکھنے والوں میں سے آپ ہیں، حدیث میں ویسے اچھے نہیں ہیں لیکن وہ اپنی جگہ صدوق ہے، اور ان کو امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین وغیرہ نے ثقہ کہا ہے۔ ان کی حدیثیں سنن میں ہیں، صحیحین میں نہیں ہیں۔ یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تدلیس کیا کرتے تھے، اور وہ کیا تدلیس کرتے تھے وہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں، جو آپ کے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان یا دیگر صحابہ کے درمیان موجود ہے۔ ابن عباس اور آپ کے درمیان ملاقات کے وقت یا ملاقات کے بارے میں جو اختلاف ہے اسی کو سامنے رکھ کر یہ بات یعنی تدلیس والی بات کہی گئی ہے۔ قطان فرماتے ہیں کہ ضحاک ہمارے پاس ضعیف ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدوق ہیں، زیادہ ارسال کرنے والے ہیں۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثقہ ہیں، مؤتمن ہیں۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ ثقہ ہیں، اور ابو زرعہ بھی آپ کو ثقہ کہتے ہیں۔ آپ کی روایتیں ترمذی میں موجود ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہیں، اور ابو جعفر طحاوی کی جو سنن ہے اس میں موجود ہیں۔ بخاری رحمہ اللہ نے موقوفاً آپ کی تفسیر ایک جگہ ذکر کیا ہے، جیسے ثلاثۃ ایام الا رمزا، اس کی تفسیر میں آپ کا قول موقوفاً ذکر کرتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بچوں کو سکھاتے تھے لیکن اجرت نہیں لیتے تھے، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور انہیں ادب سکھاتے تھے۔ ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ 3000 بچے ایک ساتھ پڑھتے تھے، 3000 بچے، اور یہ کیا کرتے، ان کو پڑھانے کے لیے گدھے پر سوار بیٹھ جاتے اور دورہ کرتے ہوئے بچوں کا چکر لگایا کرتے تھے۔ صاحب ورع تھے۔ آپ کے بہت سے اقوال ہیں جن سے آپ کے زہد و ورع کا پتہ چلتا ہے، جیسے آپ کہا کرتے تھے کہ عمل کر لو قبل اس کے کہ عمل کرنے کے قابل نہ رہ جاؤ۔ اسی طرح آپ کا ایک اور قول بھی ہے کہ جب شام ہوتی تھی تو آپ رونا شروع کر دیتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روتے کیوں ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ پتہ نہیں آج کون سا عمل اوپر لے جایا گیا۔ ان کی تفسیر بھی ہے کہا جاتا ہے، لیکن آج کل ہمارے سامنے تو ان کی مکمل تفسیر موجود نہیں ہے، البتہ ان کے اقوال تفاسیر میں ضرور موجود ہیں، اور تمام مفسرین کی تمام کتابوں میں، تفسیر کی تمام کتابوں میں، امام طبری رحمہ اللہ کی کتاب ہو یا ابن ابی حاتم کی یا قرطبی رحمہ اللہ کی یا ابن کثیر رحمہ اللہ کی، ہر ایک کی تفسیر میں ان کے اقوال موجود ہیں، اور ہم گاہے بگاہے ان کے اقوال دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی وفات 205 ہجری میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔